أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذکرہ وخلق الاشیاء وعناطقة بحمدہ وشکرہ. الصلاة والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. تمام افراد کی رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. عزیزان گرامی قدر، علالت کے باعث طاقت گفتار پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن آپ حوصلہ بڑھاتے رہیں گے تو میں خون جگر دیتا رہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، کمال مصنوع دلیل ثانی کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، جس میں ہم کمال اول مصنوعین دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے کمال نور کو دیکھا، جس میں ہم نے کمال علم کو دیکھا. جب بھی ہم نے اگر نور کے کمال کو دیکھا، اگر ہم نے علم کے کمال کو دیکھا تو وہاں فقط ہم نے علی کو دیکھا. وہاں ہم نے جناب رسالت مآب کو دیکھا. جہاں ہم نے کسی کمال کو دیکھا وہاں ہم نے اہل بیت کو دیکھا. تو ہم دیکھ چکے کہ جس کا علم من جانب الہ ہوتا ہے، جس کا علم من جانب خدا ہوتا ہے، اس کا علم علم احاطی ہوتا ہے، اس کا علم علم وہبی ہوتا ہے، اس کا علم علم لدنی ہوتا ہے.
اور جہاں علم احاطی ہو، جہاں علم لدنی ہو، جہاں علم اپنے کمال پر ہو، وہاں صالحات پر احاطہ ہوتا ہے، وہاں صالحات پر احاطہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر علم احاطی نہیں ہوگا، اگر علم لدنی نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ کوئی کسی عمل طالح کو عمل صالح سمجھ لے، ممکن ہے کہ وہ کسی برے عمل کو اچھا عمل سمجھ لے، لیکن تمام صالحات پر، اس کائنات میں جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان پر احاطہ فقط اسی کا ہو سکتا ہے جس کا علم احاطی ہو، جس کا علم لدنی ہو۔ تو عزیزان گرامی، یعنی اگر علم اپنے کمال پر ہوگا تو صالحات بھی اپنے کمال پر ہوں گے، اگر علم احاطی ہوگا تو صالحات پر بھی احاطہ ہوگا۔ علم، کیونکہ العلم یہتف بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے۔ وَإِنْ عَجَابَ، اگر علم کی آواز پر عمل لبیک کہتا ہوا وجود میں آ جائے تو علم ٹھہر جاتا ہے، وَإِلَّا ارْتِحَلَ، ورنہ رحلت کر جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ علم ایک طرف سے جڑا ہوا ہے عمل صالح سے، علم ایک طرف سے جڑا ہوا ہے عمل صالح سے۔ تو اگر علم کمال پر ہوگا تو اعمال صالح بھی کمال پر ہوں گے، اور علم دوسری طرف سے جڑا ہوا ہے ارادے سے، علم ایک طرف سے جڑا ہے اعمال صالح سے، ایک طرف سے جڑا ہے ارادے سے۔ علم بھی مجرد ہے، ارادہ بھی مجرد ہے، علم بھی نہ نظر آنے والی شے ہے، ارادہ بھی نہ نظر آنے والی شے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہت سی نعمتیں چنی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے دسترخوان پہ بہت سی نعمتیں پڑی ہیں، آپ کے پاس ہر ایک نعمت کا علم موجود ہے کہ کس میں کتنی استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ اب آپ کے پاس ہر نعمت کا علم تھا، لہذا آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کون سی نعمت کو کھانا ہے، کون سی نعمت کو چننا ہے، اس شے کا آپ نے ارادہ کیا، لیکن آپ کا ارادہ آپ کو آپ کی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آیا، آپ کا ارادہ آپ کو آپ کی ظاہری چشم سر سے نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو اپنے ارادے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کے ارادے کی تصویر آپ کے دل میں موجود ہے۔ یعنی آپ کے پاس بھی ایک شے ایسی ہے جو چشم سر تو نہیں دیکھتی، چشم دل دیکھتی ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی شے ہے جسے چشم سر نہیں دیکھتی لیکن چشم دل دیکھتی ہے۔ تو دیکھیے، کوئی ایک ایسا اللہ کا ولی عبادت کرتا تھا تو کہتا تھا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ۔ آپ کا ارادہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن آپ کا ارادہ آپ کے دل میں اس کی مکمل تصویر موجود ہے۔ اب یہ کس کا ارادہ ہے؟ یہ آپ کے ارادے کی کیفیت ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے۔ جب آپ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے، دوسروں کو معلوم ہوتا ہے، فعل صادر ہوتا ہے تو دوسروں کو معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کے ارادے کی کیفیت ہے۔ تو کمال ارادہ کیا ہوگا؟
اگر آپ کے ارادے کی یہ کیفیت ہے تو کمال ارادہ کیا ہوگا؟ کمال ارادہ بتا رہا ہوں، کمال ارادہ یہ ہے کہ صاحب ارادہ کا ارادہ وہی ہو جو اللہ کا ارادہ ہو۔ کمال ارادہ کیا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کچھ نہیں چاہتے، تم کوئی ارادہ نہیں کرتے، بس وہی جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ عام انسان نے اسے فلسفہ جبر سمجھا، جبکہ ہم نے اس میں اختیار اولیاء اللہ کو دیکھا۔ تم وہی ارادہ کرتے ہو جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ ہم نے اس آیت میں ارادہ اولیاء اللہ کو دیکھا، یعنی جناب رسالت مآب وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ علی علیہ السلام وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ جناب زہرا وہی ارادہ کرتی ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ تو جب یہ وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ بھی پھر وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ جملہ لے لیجئے، جب یہ وہ کرتے ہیں، جب یہ وہ ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اگر بیوی کہہ دے کہ تمہارے کپڑے خیاط کے ہاں ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں کہ تمہارے کپڑے خیاط کے ہاں ہیں، تو اگلے دن اللہ رضوان جنت کو خیاط بنا دے۔ یہ ہے کمال ارادہ۔ کہ دیکھیے، ہم کمال علم سے چلے، جہاں علم اپنے کمال پر ہوگا وہاں صالحات اپنے کمال پر ہوں گے۔ جہاں علم اپنے کمال پر ہوگا وہاں ارادہ الہیہ ہوگا۔ جہاں ارادہ کمال ارادہ، جہاں ارادہ الہی ہو، تو ہم نے اہل بیت کے ارادے کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں اس ارادے کی معرفت ہوگی کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ، کہ بس اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ یہاں رزق سے مراد مادی کثافتیں اور اس کے ساتھ معنوی کثافتیں بھی ہیں۔ کفر و شرک معنوی کثافتوں میں آتا ہے۔ یہ آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے رزق کو دور رکھیں جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت صرف اہل بیت سے رزق کو دور رکھنے کا اعلان نہیں کر رہی، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ علی جس گود میں پرورش پا رہے ہیں وہاں بھی کفر و شرک کا گزرنا، وہاں بھی ارادہ الہیہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں علم اپنے کمال پر ہوتا ہے وہاں صالحات بھی اپنے کمال پر ہوتی ہیں۔ علم اگر اعمال صالح سے جڑا ہوا ہے، اگر علم ارادے سے جڑا ہوا ہے، تو علم ایک جانب سے روح سے جڑا ہوا ہے۔ علم بھی مجرد،
علم بھی نہ نظر آنے والی شے، ارادہ بھی مجرد اور روح بھی مجرد۔ علم جتنا روح میں داخل کرتے چلے جائیں گے، ظرف روح اتنا پھیلتا چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم کمالات اول المصنوعین دیکھ رہے ہیں تاکہ برہان صانع حقیقی تک پہنچ سکیں، اور اس عنوان پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ 2 محرم کو کربلا میں قافلہ حسینی پہنچا، لیکن اس سے پہلے حسین فرماتے ہیں عباس، سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلہ پیاسا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی پیاسا ہو۔ اب حسین کے پاس وہ لشکر پہنچا، کیا دیکھتے ہیں کہ صرف لشکر والے پیاسے نہیں بلکہ حیوان بھی پیاسے ہیں۔ عباس، مجھ سے ضبط نہیں ہوتا کہ کوئی پیاسا ہو، ان کے لیے مشکیزیں کھول دو۔ جناب عباس نے سب کو پانی پلایا، سب جانوروں کو پانی پلایا گیا، اونٹوں کو پانی پلایا گیا، گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کہہ چکے تھے کہ مجھ سے ضبط نہیں ہوتا کہ کوئی پیاسا ہو۔ میں کہتا ہوں آقا، اس دن کیسے ضبط کیا ہوگا جب خیمے سے سکینہ کی صدا آتی تھی العطش، بابا پیاس نے مار ڈالا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، میں بہت کمزور تھا، میں اپنی اونٹنی کو بٹھانا چاہتا تھا لیکن مجھ میں طاقت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ حسین اپنی مسند سے اٹھے، میرے قریب آئے، میری اونٹنی کی لگام میں ہاتھ ڈالا، اونٹنی کو زمین پہ بٹھایا، پھر مجھے آغوش میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی کو پلانے لگے، مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حر نے راستہ روکا، اور عزیزان گرامی پھر شب عاشور جناب حر کہتے ہیں بیٹا تم حسین کی جنت میں جانا چاہتے ہو یا یزید کی جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ وہ جناب علی ابن حر فرماتے ہیں کہ بابا میں آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حر فرماتے ہیں بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کیونکہ ان ہاتھوں نے جناب حسین کے ذوالجناح کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ان آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کیونکہ ان آنکھوں نے حسین کی طرف غضب سے دیکھا تھا۔ اب جناب حر جناب حسین کی طرف بڑھے، کیا دیکھتے ہیں ایک آہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ جناب حر کہتے ہیں بیٹا ہماری جانب کون بڑھ رہا ہے؟ علی ابن حر فرماتے ہیں بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں، بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ حر فرماتے ہیں ان سے کہو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم معافی مانگنے آئے ہیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں حر میں تمہارے استقبال کو آیا ہوں، آقا یہ غلام معافی چاہتا ہے۔ حسین سے فرماتے ہیں آقا میں آپ کی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے تمہیں معاف کیا، میرے بابا نے تمہیں معاف کیا، میری ماں زہرا نے تمہیں معاف کیا۔ حر فرماتے ہیں میں آپ کی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں۔ جناب حر خیمہ زینب کے قریب آئے، اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے، کہنے لگے اے عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویوں، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ روز محشر میری شکایت نہ کرنا۔ خیمے سے گریے کی صدا بلند ہونے لگی۔ جناب حر زمین پہ
بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ کے خاک سر میں ڈالنے لگے اور کہتے جاتے تھے اے حر تو نے زہرا زادیوں کو دوبارہ رلا دیا، تو نے زہرا زادیوں کو دوسری مرتبہ رلا دیا۔ بس وہ وقت آیا کہ عاشور کا دن تھا، جناب حر حسین کے قریب آئے، فرماتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا آپ پہ جان نثار کرے۔ جناب علی ابن حر میدان میں گئے، میدان میں جنگ کی، جب زین سے زمین پہ آئے تو مدد کے لیے پکارا، جناب حر تیزی سے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین بیٹھے ہیں، علی ابن حر کے لاشے کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ جناب حر کہتے ہیں کہ میں تیزی سے آگے بڑھا، جناب حر آگے بڑھے کہ بیٹے کا لاشا اٹھائے، حسین نے انہیں دور کیا، فرماتے ہیں حر جوان بیٹوں کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھایا کرتے، میں کہتا ہوں ظہر کے بعد جب اکبر زمین سے زمین پر آئے ہوں گے تو کس نے کہا ہوگا آقا 18 سال کے جوان پہ